اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیا حال احوال ہیں آپ سب کے؟ ہمارا سلسلہ گفتگو جو ہے وہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں قرآن آیات میں کس بات کی بار بار گردان کی ہے، اس موضوع پر چل رہا ہے، اور آج اس موضوع کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ رب العزت سورہ نام میں ارشاد فرماتا ہے، اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ اللہ اکبر۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ ایک شخص مردہ تھا، ہم نے اسے زندہ کیا۔ معلوم ہو رہا ہے قرآن اس مردہ کی شخصیت کو تسلیم کر رہا ہے کہ کھاتا پیتا ہے، بولتا سنتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے، لیکن مردہ تھا۔ رب فرماتا ہے فاحییناہ، ہم نے اس کو زندہ کیا۔ صرف زندہ ہی نہیں کیا بلکہ فرماتا ہے وجعلنا لہ نوراً، ہم نے اس کے لیے ایک عظیم نور بھی عطیہ کیا۔ یمشی بہ فی الناس، اس نور کی روشنی میں لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے کمن مثلہ فی الظلمات، کیسے ہو سکتا ہے اس بندے کی مثال جو کہ اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، ہر وقت پڑا ہی اندھیروں میں رہتا ہے اور وہ ان میں سے اندھیروں میں سے نکل بھی نہیں سکتا۔ دعوت فکر ہے کہ بظاہر شخصیت بھی ہے، جسم حرکت میں ہے، بدن ہلتا جلتا ہے، اعضاء کام کر رہے ہیں، اور اللہ کریم مردہ کہہ رہا ہے۔ پھر فرما رہا ہے ہم نے اسے حیات عطا کی، زندہ کر دیا۔ صرف یہی نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو ایک عظیم نور عطا کیا کہ نورن پر جب دو زبر لگ جائیں تو عظیم نور مراد ہو جاتا ہے۔ آؤ قرآن کے گھر والوں سے پوچھیں کہ ایک طرف مردہ ہے اور چلتا پھرتا کھاتا پیتا بھی ہے، تو معلوم ہوا ایک زندگی ایسی بھی ہے جس کی زندوں کو بھی ضرورت ہے، کہ چلتے پھرتے کو بھی اللہ کریم مردہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں کھانا پینا، چلنا پھرنا، بولنا سننا زندگی نہیں ہے، اس کے ہاں حیات کچھ اور ہے۔ اور تفسیر اہل بیت علیہم السلام نے بتایا کہ یہ کون سی حیات ہے جس کی زندوں کو بھی ضرورت ہے؟ تو جواب ملا ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یہ میرے کائنات علی مولا علیہ السلام کی ولایت کا عقیدہ ہے، جو زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے۔ تو اس طرح کے زندہ مردوں کو زندگی عطا کر دیتی ہے۔ اور جب نور کی تفسیر فرمائی تو فرمایا النور هو الامام، ہر دور کے انسانوں کا امام ان کا نور ہوتا ہے، جس کی روشنی میں وہ صبح سے شام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا ہم کھائیں پئیں، جسم اور اعضاء کو حرکت میں لائیں، کام انجام دیں، ذمہ داریاں نبھائیں، بولیں سنیں، اپنے اعضاء کو کام میں لائیں، اور اللہ ہماری زندگی مانتا ہی نہیں۔ زندگی دینے والا ہمیں زندہ نہیں کہتا تو سمجھ لیں کہ وہ زندگی علی مولا کی ولایت کو کہتا ہے۔ جس مولا کی ولایت کے عقیدے کے بغیر چلتے پھرتے کو وہ مردہ کہتا ہے، زندہ کو زندہ نہیں مانتا، اس کی ولایت کی گواہی آپ کے اور میرے کلمہ اذان اور تشہد میں نہ ہو تو سب کی سب عبادتیں مردہ ہو جاتی ہیں، بے روح عبادات ہو جاتی ہیں۔ کہ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان مولا علی کا نام سن کر کلیئی کی طرح پگھل جاتا ہے۔ اب اگر آپ کا اور میرا شیطان کو پگھلانے کا پروگرام ہو تو یا علی کرتے رہا کریں۔ زندگی کو زندگی دینے والا زندگی تسلیم ہی نہیں کرتا کہ سورہ حجرات میں رب فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جواب دیا کرو جب اللہ بلائے، جب اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، تاکہ اس کا رسول تمہیں حیات عطا کرے۔ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ جواب دو۔ اب سوچیں اور بتائیں کہ جواب زندہ لوگ دیتے ہیں یا مردہ دیتا ہے؟ زندہ ہی جواب دے سکتا ہے نا۔ اب زندوں سے رب کہہ رہا ہے کہ جواب دو تاکہ رسول تمہیں زندگی عطا کرے۔ زندہ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میرے رسول سے زندگی لے لو۔ اور غور طرف بات یہ ہے کہ شروع ہوئی آیت دو ہستیوں سے جن کو جواب دینا ہے، استجیبوا للہ وللرسول، دونوں کو جواب دو، لیکن بعد میں فرمایا کہ لما یحییکم، تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی دے۔ لما یحیینکم نہیں فرمایا تاکہ دونوں تمہیں زندگی دیں۔
دونوں کو جواب دو۔ یہ نہیں کہا زندگی دینے کے وقت فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جواب دینے کا حکم دیا کہ میرا رسول تمہیں زندگی دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم جیسے بے علم سمجھ لیں اگرچہ حیات کا مالک اللہ کریم ہے، لیکن زندگی بانٹنے والا میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تقسیم کرنے والے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ زندگی کا مالک اللہ کریم ہے، اس لیے اللہ کریم تک چھلانگیں نہ ماریں، اللہ کریم کے محبوب کے سوالی بنیں تاکہ زندگی ملے۔ اور پھر دوسری قابل غور بات کہ زندہ سے خطاب ہے کہ استجیبو کا لفظ بتا رہا ہے کہ مجھے جواب دو اور میرے رسول کو تاکہ تمہیں زندگی عطا ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ زندگی ایسی زندگی ہے کہ اس زندگی کے ہوتے ہوئے بھی بندہ اس زندگی کا محتاج ہے، اور وہ زندگی ہے علی مولا علیہ السلام کی ولایت کا یقین اور عقیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا سبب زندگی دینا ہے، یعنی جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں گے حیات دینے کے لیے بلائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں گے پکاریں گے تو وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی صورت میں ہمارے قلوب کو زندہ کریں گے۔ حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ترین واقعہ ہے کہ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا ابی، تو انہوں نے نماز میں جلدی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پکارا یا ابی، تو انہوں نے اور تیزی سے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور تیسری بار لہجہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑی سی تلخی آئی اور تلخ ہو کر فرمایا یا ابی، تو انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کر کے سلام پھیرا اور حاضر ہو گئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میری پہلی دو آوازیں نہیں سنی تھی؟ انہوں نے عرض کی سرکار سنی تھی۔ تو نبی پاک نے پوچھا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے عرض کی سرکار میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابی تم تو سید القراء کہلاتے ہو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ کا رسول بلائے تو جواب دو، تم نے نماز چھوڑی کیوں نہیں؟ یاد رکھیں اللہ کریم نے قدغن نہیں لگائی، شرط نہیں لگائی کہ کب میرا نبی بلائے تو جواب دینا ہے، فرمایا جب بلائے تب جواب دینا ہے۔ عبادت اللہ کی کر رہا ہے، نماز اللہ کریم کی پڑھ رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز چھوڑی کیوں نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز نمازی کو بلایا، اور قرآن بتا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کا مقصد علی مولا کی ولایت کی صورت میں قلبی اور ابدی حیات دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوران نماز بلا کر واضح کر دیا کہ ولایت علی علیہ السلام نماز کی محتاج نہیں ہے، ہماری نماز ولایت علی علیہ السلام کی گواہی کی محتاج ہے تاکہ روح کے ساتھ عالم استجابت تک پہنچ سکے۔ اور پھر یہ بھی اشارہ ہے اس بات میں کہ نماز پڑھ رہے ہو، آؤ مجھ سے ولایت لے جاؤ اور نماز کی معراج پالو۔ اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہو تو یاد رکھیں ملا کے دھوکے میں نہ آئیں کہ علی مولا کی ولایت کی گواہی کلمہ، اذان اور نماز کی گواہی میں لازم رکھیں۔ ولایت علی ہم کو بتاتی ہے کہ ہماری عبادتوں کا مقام کیا ہے، ہم کہاں آ سکتے ہیں اور کہاں نہیں آ سکتے، جبکہ بدعقیدہ ملا ہمیں بتاتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک علی علیہ السلام کہاں آ سکتے ہیں اور کہاں نہیں آ سکتے۔ اس لیے چلتے پھرتے یا علی کرتے رہو، کعبہ دل میں علی مولا کو بسا لو، ورنہ قبر میں جب یہ نام لینے کی ضرورت پیش آئے گی تو یہ نام زبان پر جاری نہ ہوگا، بلکہ علی مولا کے ذکر پر تو ہاتھ اٹھا کر یا علی کہنا چاہیے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مولا کا مولا ہونے کے باوجود بھی ان کا ہاتھ پکڑ کر خود بلند کیا۔ اگر روز قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا کہ کیا تم مجھ سے بڑے تھے جو علی کے نام پر ہاتھ نہ اٹھا سکے، تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اس بات سے سعادت حاصل کیا کریں کہ جب بھی علی مولا کا نام ہو یا نعرہ حیدری ہو تو ہاتھ اٹھا کر گواہی دیا کریں، یا علی کہا کریں۔ اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ علی مولا کی ولایت جو ہے وہ حقیقی حیات ہے۔ اور قرآن پاک میں شان نزول سنے پہلے اس آیت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے اور کچھ لوگ علی مولا کے بارے میں چہمگوئیاں کر رہے تھے راستے میں
کہ ہر وقت مسجد میں علی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سماعت سے پہلے سننے والے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رک کر ان کو کچھ سمجھاؤں کہ رب کریم نے یہ آیت نازل کر دی، افانت تسمع الموتیٰ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو مردوں کو سنائے گا؟ مردوں کو سنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ اب سمجھیں، جو مولا علی کے بارے میں چہمگوئیاں کر رہے ہیں وہ بولتے سنتے زندہ تھے تو چہمگوئیاں کر رہے تھے نا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مردوں کو سنانا چاہتے ہو؟ یعنی اس طرح کی زندگی کو بے فائدہ مانتا ہے اللہ کریم، اور علی مولا کی ولایت کو زندگی مانتا ہے اللہ کریم، اور کہتا بھی ہے قرآن میں اب عمل کر کے بھی کوئی بھول جائے تو یہ اس کی اپنی عقل پر ماتم کرنے کا مقام ہے کہ ہمارے اندر جو روح ہوتی ہے ہمارے بدن میں جب سے وہ نکل جاتی ہے، ہمارے بدن سے جب وہ نکل جاتی ہے تو ہمارا جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو جو سوالات اس مردے سے قبر میں اتارنے کے بعد ہونے ہیں ان کے بارے میں ہم ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم صبح شام کے اذکار میں ان سوالات کے جواب کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ربی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی و علی امامی۔ اللہ اکبر۔ تاکہ جب بھی ملکان مقربان آ کر ہم سے پوچھیں تو ہم غم نہ کھائیں اور نہ ہی خوف کھائیں، بلکہ یہ سنت دعا پڑھ کر ان کو جواب دیں۔ اللہ اکبر۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا و علی اماما و کعبۃ اللہ قبلہ۔ یہ سارے سوال جو ہیں ہم صبح شام کے اذکار میں یہ دعائیں جو ہیں ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں سنت دعائیں جو ہیں وہ سکھائی گئی ہیں۔ یہ سارے سوالات ہوں گے، اللہ پوچھا جائے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، قرآن کا پوچھا جائے گا، کعبہ کے متعلق سوال ہوگا، آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام کے بارے میں سوال ہوگا۔ باقی کے سوال تو روز قیامت کے دن کے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے سوال تو قیامت کے دن ہیں، قبر کے سوال تو بس اتنے ہیں۔ یہاں قبر میں عمل کی تلقین نہیں کی جاتی اور نہ ہی عملوں کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں عملوں کی بات ہی نہیں ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہر سوال کے جواب میں علی مولا شریک ہیں۔ سبحان اللہ۔ غور کریں کیسے شریک ہیں، سارے سوال ہی علی مولا کے متعلقات ہیں کہ اللہ کریم وہ ہے جس کو علی مولا نے سجدے کیے، اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا جس پر ساری زندگی مولا علی پروانہ وار فدا ہوتے رہے، اور اس قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا جو علی مولا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر آتے ہی تلاوت کر دیا، اور اس کعبہ کے بارے میں پوچھا جائے گا جس میں علی مولا نے ظہور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ خوشب قرآن کا یہ پلیٹ فارم اتمام حجت کر رہا ہے کہ خدا را اپنا ایمان اور عقیدہ درست کر لیں، اس ولایت کے عقیدے کو چھوڑ کر اعمال کی ادائیگی کرنا اور پھر ان پر بھروسہ رکھتے ہوئے جینا بیکار جائے گا، آپ کا نعوذ باللہ شمار اکثرین میں ہو جائے گا، اس لیے خود کو خسارہ پانے والوں میں سے نکالیں۔ اب لا اکراہ فی الدین کی صدا میں بھی یہی ہے کہ جبر کر کے ہم کسی کو کچھ نہیں منوا سکتے۔ ہاں، اس بات کی گارنٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ جو حلالی ہوگا وہ ضرور مولا علی کی شان میں ان آیات قرآنی کو سن کر اپنے کلمہ اذان اور تشہد میں گواہی ولایت علی علیہ السلام ضرور دے گا۔ یہ نصیب ہی نیک ماؤں کی اولاد کا ہے۔ علی مولا کسی حرامی کی سمجھ میں قرآن سن کر تو کیا، پڑھ کر تو کیا، حفظ کر کے بھی نہیں سمجھ آتے۔ ایسا حرامی بندہ عقیدہ ولایت پر اپنے اعمال کی عمارت نہیں کھڑی کرے گا، لیکن یہ حلالی کا نصیب ہے کہ جھوم جھوم کر ان آیات پر ایمان لا کر زندگی جیتا ہے۔ ہم ابو تراب سے نمک حرامی نہیں کر سکتے کہ ہم تراب سے بنے ہیں، تراب سے ہم کھاتے پیتے ہیں اور ہمیں تراب کے ہی حوالے کیا جانا ہے، اور ابو تراب کی اجازت کے بغیر نہ زندگی ہے، نہ موت ہے، نہ قبر، نہ برزخ، نہ محشر، کچھ بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ خوشب قرآن کے تمام سامعین بروز محشر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولا ہم نے نمک حرامی نہیں کی، ہم نے آپ کے حبداروں تک پیغام حق پہنچایا،
تاکہ آپ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ یہ خاندانی تطہیر سارے کا سارا جب بھی بولتا ہے مشیت الہی سے بولتا ہے۔ سرکار صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا کہ یاد رکھو، اپنی اولاد تک یہ پیغام پہنچانا، ما ہلکا من کان قبلکم وما ہلکا من ہلکا حتی یقوم قائمنا۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں گزری ہوئی امتوں کے جو لوگ ہلاک ہوئے اور جو ہمارے قائم کے ظہور تک ہلاک ہوں گے، الا بترکی ولایتنا، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہوگی، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ہماری ولایت کو ترک کر دیں گے۔ پھر فرمایا وجہد حقنا ما خرج رسول اللہ من الدنیا حتی الزم رکاب هذه الامت حقنا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ فرمایا کہ امت کی گردنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا حق لازم کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک دنیا چھوڑی ہی نہیں جب تک اپنی امت کی گردنوں میں ہمارا حق لازم نہیں کیا۔ یاد رکھیں مولا علیہ السلام نے اوجب نہیں فرمایا بلکہ الزمہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے کہ واجب گھٹ بھی جاتا ہے، ساقط بھی ہو جاتا ہے، اور لازم نہ گھٹتا ہے نہ ساقط ہوتا ہے۔ اسکول پڑھنے والے جانتے ہیں کہ پہلے 3 سوال لازم ہیں، ان کا جواب نہ دیا تو پورا پرچہ فیل ہو جائے گا۔ کمپلسری والا لازم ہے۔ ولایت علی علیہ السلام کی بات پر شک کرنے والا کم از کم جو ہے وہ کفر کی حدود میں ضرور شامل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں نماز واجب ہے، سفر میں عادی ہو جاتی ہے۔ بچے پر نماز جب تک واجب نہیں جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ یہ ولایت کا مقام اور مرتبہ ہے جو ہر ایک کو سمجھنا ہے کہ امام علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہے اس پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ 3 بندوں پر سے قلم اٹھا لی جاتی ہے، ان کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ رفع القلم، ان سے قلم اٹھا لی گئی ہے۔ ایک جو سو رہا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک جاگے گا نہیں جو سو رہا ہے، اور دوسرا وہ جو مجنون ہے، دیوانہ ہے، جب تک وہ صحیح نہ ہو جائے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اگرچہ وہ کسی کا نقصان ہی کیوں نہ کر دے، کیونکہ وہ دیوانہ جو ہے۔ اور بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس کا بھی نام اعمال کا قلم جو ہے اس سے بھی اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ سوئے ہوئے پر قلم، نہ دیوانے پر قلم، نہ بچے پر قلم ہے، لیکن یہ تینوں ولایت علی علیہ السلام کے عقیدے کے منکر نہیں ہو سکتے ہیں۔ سوئے ہوئے پر نماز روزہ واجب نہیں ہے، ولایت واجب ہے۔ دیوانے پر بھی نماز روزہ حج واجب نہیں ہے، ولایت علی علیہ السلام واجب ہے، اس لیے کہ نماز فروع شریعت ہے اور ولایت فطرت ہے۔ نماز شعور کرت، ترتیب اور ترکیب چاہتی ہے، لیکن ولایت فطرت ہے۔ سورہ روم میں رب ارشاد فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ کہتا ہے یہ مجھ اللہ کی فطرت ہے جس پر میں نے مخلوق پیدا کی، اور اللہ کی فطرت بدلتی نہیں ہے۔ مولا صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ کی فطرت کیا ہے؟ فرمایا اقرار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ اللہ کی فطرت ہے۔ سبحان اللہ۔ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے نماز واجب نہیں ہے، لیکن جب ہمارے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا ہے غسل کے بعد مولوی بلایا جاتا ہے کہ اذان اور اقامت کہلوانی ہے۔ ملا نے یہی سمجھایا ہے کہ اذان و اقامت نماز کا بلاوا ہے، یہ صرف نماز کے بلاوے کے لیے جو ہے اذان اور اقامت دی جاتی ہے، لیکن یہ بچہ تو ابھی ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا، باپ کو باپ نہیں بول سکتا، اور اگر یہ اذان اور اقامت صرف نماز کا بلاوا ہے تو بچے کے بالغ ہونے کا انتظار کریں۔ یاد رکھیں اذان کے بعد فوری طور پر بندہ نماز ادا کرنے کا پابند نہیں ہے۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا کام کر رہا ہے تو کر سکتا ہے، لیکن جب قد قامت الصلاۃ کی آواز آ جاتی ہے تو ہر کام چھوڑ دینا پڑتا ہے اور امام کے پیچھے کھڑے ہو جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے والے بچے کے کان میں بھی ملا سے ہم یہ کہلوا چکے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ، اب قامت کہہ دیا تو کھڑے ہونا ہے، اور یہ بچہ تو ابھی ہل بھی نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، ماں باپ بھائی بہن کی پہچان جو ہے وہ اس کے شعور میں نہیں ہے۔ ایک طرف یہ بول نہ سکے اور قد قامت الصلاۃ کہہ کر اس کو کس تکلیف میں ڈالنا
ڈالنا چاہتا ہے مولوی تو پھر مان لیں کہ بچے نے نماز ولایت شروع کر دی ہے۔ ہم دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتی کہ بچہ فطرت اللہ پر پیدا ہوتا ہے نا، اس بچے پر بھی حکم مجنون ہے، کیونکہ یہ بے شعور ہے۔ یہ کون سا پڑھ لکھ کر آیا ہے؟ اس کے کان میں، بے شعور دیوانے کے کان میں ولایت کی صدا لگا کر ولایت علی کا پیغام حق اذان و اقامت کی صورت میں دے کر اس کو ولایت سکھائی جاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی امامت و ولایت کا سوال ہوگا۔ جو بے شعور آیا اس کو بھی ولایت سکھائی، اور جس کو موت کا شعور ہے کہ میں نے مرنا ہے اور قبر میں سوالوں کے جواب دینے ہیں، وہ بھی ولایت کو یاد رکھ کر اپنی قبر میں اترتا ہے تاکہ سوالوں کے جواب دو میں آسانی ہو سکے۔ تو درمیانی زندگی جیتے ہوئے ولایت سے غافل رہنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ ولایت کی گواہی کو غیر ضروری سمجھنے والے سے پوچھو تو صحیح کہ یہ چکر دینے پر وہ کتنے پیسے لے رہا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ امت کو مولا فرما رہے ہیں الزم رکاب حاذہ الامت حقنا، ہمارا حق اس امت کی گردنوں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم کیا ہے، تو پھر دنیا چھوڑی ہے، اس لیے واجب نہیں لازم ہے کہ واجب مدت چاہتا ہے، مکان چاہتا ہے، زمان چاہتا ہے، شرائط چاہتا ہے، جہاد چاہتا ہے، اور یہ وہ لازم ہے کہ زمان نہیں ہوتا۔ اور رسالت کے ساتھ ساتھ یہ ولایت تھی، رسالت کا آدھا نور ولایت میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے انا و علی من نور واحد، اللہ اکبر، کہ میں اور علی ایک ہی نور کا آدھا آدھا حصہ ہیں۔ اور قرآن میں سورہ احزاب میں رب العزت نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے ایک خاص امانت ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں کے سامنے اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں، کیا آسمان شعور رکھتے ہیں؟ کیا زمینیں اور پہاڑ شعور رکھتے ہیں؟ کوئی ان میں سے بولتا ہے؟ نہیں بولتا نا، یہ شعور نہیں رکھتے۔ تو مولا صادق نے اس امانت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ وہ امانت ولایت علی علیہ السلام کی امانت تھی جو رکھی گئی تھی۔ جس چیز کی چھٹی اللہ بے شعور کو نہیں دے رہا، وہ اللہ کریم ہم باشعور لوگوں کو اس کی چھٹی دے دے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال گزرنے کے 30 سال بعد کعبے کی چھت کے نیچے ہم دیکھیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ اللہ جو کہتا ہے میں لم یلد ہوں، اس کے گھر میں ایک بچہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ معرفت حاصل کریں کہ یہ پہلا اور عجیب بندہ ہے کائنات میں کہ بندہ ہو کر بندے کے گھر میں نہیں آیا، اور پہلا بندہ ہے جو بندہ ہو کر اللہ کے گھر میں آیا ہے اور سجدے کی حالت میں آیا ہے۔ یہ سارا خاندان تطہیر 14 کے 14 معصومین، ان کا جب بھی دنیا میں ظہور ہوا یہ سجدہ میں آئے، بالباس آئے کہ ننگے جسم سجدہ نہیں ہوتا، اور ملا کے بچوں کو جب تک غسل نہ ملے تو وہ خود نہیں اٹھاتا، تو وہ یہ تعلیم کیسے دیتا ہے کہ یہ ہم جیسے ہیں یا یہ ہم جیسے ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ ہم جیسے ہوتے تو بالباس آتے، سجدہ میں آتے۔ ان کی بشریت فطرت سے ہٹ کر ہے، ان کی ماں کو بھی خبر نہیں ہوتی یہ کیسے آتے ہیں، اس لیے آتے ہی یہ سجدہ کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ان کو اللہ نہ سمجھ لے۔ جس خاندان تطہیر نے اس کا اللہ ہونا بچایا اور منوایا، اس خاندان کی شان سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ اللہ کو سمجھایا انہوں نے۔ علی مولا بھی سجدہ میں آئے، ہر سجدے میں ہم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور علی مولا نے سجدے میں جو گواہی دی وہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ اشہد شاہد للہ بربوبیتی، کہ میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں اس کی ربوبیت کے ساتھ، ولی محمد برسالتی، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتا ہوں ان کی رسالت کے ساتھ، ولی نفسہ بولایتی، اور اپنے نفس کی گواہی دیتا ہوں ولایت پر۔ اللہ اکبر۔ آپ کا اور ہمارا پہلا امام اللہ کے گھر میں بیت اول میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، اور اپنی ولایت کی گواہی دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی پاک نے اپنی ولایت کی گواہی بھی دی، حالانکہ خود ولی مطلق ہیں، خود علی مولا ولی اعظم ہیں، ولایت بھی ان کی، اور پھر بھی وہ گواہی دے رہے ہیں۔ بس ہمیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ جس کی ولایت کی گواہی دینا ولایت والے کو معاف نہیں ہے، تو امت کو اس کی ولایت کی گواہی نہ دینے پر معافی کیسے مل سکتی ہے؟ خدا را غور کریں۔
پھر گزارش کرتی ہوں اپنا کیا دھرا سب کچھ بچا لیں کہ پچھلی امتوں کی نماز ہی علی مولا کی ولایت کی گواہی دینا تھی اور زکوٰۃ اس ولایت کے منکر پر لعنت کرنا ہوتا تھا۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان گواہیوں والی آیات سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گواہی دے رہے ہیں، ماں کی عصمت کی، اور جب انہوں نے یہ کہا کہ اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ تو ان کی قوم سمجھ گئی کہ علی مولا کی ولایت پر آنے والا بچہ حلالی ہوتا ہے، اور قوم خاموش ہو کر چلی گئی۔ حالانکہ قوم کو تو والدہ کی عصمت بتانی تھی، مگر ولایت علی علیہ السلام کا عقیدہ ماؤں کی وفاداری کی علامت ہے، ماؤں کی تطہیر رحم پر دلیل ہے کہ انہوں نے غداری نہیں کی ہوتی۔ ہر ماں خود کو اسی معیار پر پورا رکھے، اپنے بچوں کو توحید اور رسالت کے ساتھ ساتھ عقیدہ ولایت سکھائے اور گود میں سے ہی یا علی یا علی یا حسین کہنا سکھائے، تاکہ اپنی دنیا آخرت بھی بنا لے اور اپنی اولادوں کی بھی دنیا اور آخرت بنا لے، دنیا میں بھی آسانیاں ملیں اور آخرت میں شانوں والے مرتبے اور مقام ملتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے غلاموں کے غلاموں میں ہمارا نام آ جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ علی مولا کائنات میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ علی مولا سے دو بڑے ہیں، اللہ کریم بھی علی مولا سے بڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علی مولا سے بڑے ہیں، لیکن اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کہتے ہیں کہ جب تک علی کی ولایت کا عقیدہ تمہارے عملوں کی زینت نہ ہوگا، ہم دونوں تم سے واقف ہی نہیں ہیں، ہم دونوں تمہیں جانتے ہی نہیں۔ اب سوچیں، اللہ کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بڑوں نے ہمیں اپنے سے چھوٹے کا محتاج کیوں کر دیا، جبکہ قرآن میں رب فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اپنی اور اپنے رسول کی ولایت کی گواہی پر وہ مان جاتا۔ اللہ کریم بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی، دونوں گواہیوں پر اللہ کریم مان جاتا، کیونکہ اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خالق ہے اور علی مولا کا بھی خالق ہے، حکم دیکھ کر منوا سکتا تھا رب کریم، لیکن آگے آیت میں فرماتا ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ سوچنے کی بات ہے، رب نے ہمیں اس کا محتاج کیوں کیا امت کو؟ سوال ہے اور غور کریں تو جواب سیدھا ہے کہ اللہ ولیوں کا ولی ہے، علی پر بھی ولی ہے، مگر اللہ کریم غائب ولی ہے، اور میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ولی ہیں، اور اللہ کے رسول کی ولایت بھی جو ہے وہ قرآن میں بیان ہے، لیکن ان کی ولایت ساری حیات طیبہ میں چھپی رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے اظہار پر محنت کرتے رہے اور اپنی ولایت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہی نہ کی۔ اب ان کی ولایت بھی چھپی رہی اللہ کی ولایت کی طرح، اسی لیے ان کی ولایت قیامت میں ظاہر ہوگی۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم رحمانیت سے اونچے درجے رحیمیت کی صورت میں روز قیامت اپنی امت کو بخشوائیں گے کہ وہ بالمومنین رؤوف الرحیم ہیں۔ کہیں بھی ان کی رحیمیت کا ذکر ہمیں ملتا ہے تو ساتھ ایمان والے ملتا ہے، اور یاد رکھیں ایمان کامل ہوتا ہی نہیں کل ایمان کا دامن تھامے بغیر۔ اللہ کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت میں علی مولا کی ولایت ضم ہو گئی ہے۔ جس نے علی مولا کی ولایت کی گواہی اپنے کلمہ اذان اور نماز میں دے دی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی دے دی اور اللہ کریم کی گواہی بھی دے دی۔ کوئی عقل کا اندھا بھی سوچے کہ ایک بندہ صرف اللہ اللہ کر رہا ہو تو اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ کو مانتے ہو یا رسول کو بھی مانتے ہو، کہ نصرانی اور یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور ایک بندہ نبی کر رہا ہے، اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ صرف رسول کو نور مانتے ہو یا اس نور کے دوسرے حصے کو بھی مانتے ہو۔ اللہ اکبر! اور رب ذوالجلال کی قسم، کوئی صرف یا علی کر رہا ہو تو بچہ بھی گزرتا ہوا اس سے سوال نہ کرے گا کہ تو اللہ کو مانتا ہے یا رسول کی رسالت کو مانتا ہے، کہ بچہ بھی سمجھتا ہے یا علی کہنے والا توحید و رسالت دونوں کو مانتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے علی مولا کی ولایت کو معیار حق بنایا ہے۔ اللہ کریم حکیم ہے، حکمت سے احکامات دیتا ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ اتنا کریم اور رحیم ہے کہ کہیں ہر بات سمجھا دیتا ہے کہ اللہ اکبر کی شان رکھنے والا ہر کام حکمت اور فلسفہ سے ہم سے کرواتا ہے۔ اس سے بڑی حکمت کیا ہوگی کہ نمازوں کی رکعتوں میں فرق رکھا ہے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی آنکھوں سے اگر جہنم دکھا بھی دے تو پھر ہم گناہ کا سوچیں بھی نہ کہ اگر نافرمانی کی تو ہمیں اسی جہنم میں جلنا ہوگا جو میں نے دیکھ لی ہے، اور ہماری اپنی آنکھ سے دیکھنے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی المرتضیٰ
علیہ السلام نے فرمایا ہے اور ان دونوں کے رب نے فرمایا ہے کہ جہنم ہے، تو یہ ہماری اپنی آنکھ سے دیکھنے سے بھی زیادہ ہمیں یقین کی منزل پر لا دے، تو یہ اللہ کریم کی بندگی ہے۔ اگر پتہ چل جائے گا کہ اس کام کا یہ بدلہ ہے تو وہ کام کریں، تو پھر وہ اللہ کی بندگی تو نہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو بھی کچھ سوچنے اور چاہنے سے منع کیا گیا تھا کہ اس شجرہ طیبہ جیسا ہونے کی خواہش بھی نہ کرنا، لیکن شیطان نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اگر تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی پالو گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہی پالو گے، ایسی مملکت کے مالک ہو جاؤ گے جس کو فنا نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ان جیسا ہونے کی سوچ نہ کرنا، ہاں انہیں یہ ضرور کہا تھا کہ یہ کام نہ کرنا۔ بس اسی طرح سے رب ہمیں بھی منع فرما دیتا ہے، انجام نہیں بتاتا، منع کر دیتا ہے کہ ان کاموں سے رکنا ہے۔ جب تم رک جاؤ گے اس کے بعد کیا ہوگا، یہ اللہ کریم کا کام ہے۔ اگر اللہ کو ماننا ہے اور مانا ہے تو اس کا آزمانا چھوڑنا ہوگا، ایمان رکھنا ہوگا ہر چیز پر۔ یاد رکھیں، ہر چیز واضح ہو کر سامنے نہیں ہے، کچھ چیزیں بالغیب ہیں جن پر یقین ہی ایمان ہے، کیونکہ اللہ کریم نے شروع ہی میں کہہ دیا یؤمنون بالغیب، بس اللہ کے حکم پر چلو، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھ کر عمل کرتے جاؤ کہ اللہ کریم بندوں کو اپنے قرآنی کلیوں پر آزماتا ہے۔ ہم اللہ کو نہیں آزما سکتے، اللہ کریم ہمیں آزماتا ہے۔ مثلا ہمیں کوئی جاب دے اور ساری تفصیلات دے دے کہ یہ آپ کی تنخواہ ہے اور یہ آپ کی 3 ماہ بعد بڑھے گی، اتنی آپ کی 6 ماہ بعد ہو جائے گی، سال بعد یہ انکریمنٹ ملے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی ملے گا، تو ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آنے والے کل میں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، لیکن ہم پورا یقین کر لیتے ہیں۔ اور جو اللہ کریم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے، اس پر ہم یقین ہی نہیں کرتے۔ یہی ہماری بندگی میں خامی ہے کہ جس پر یقین کرنا چاہیے ہم اس پر یقین نہیں کرتے۔ کیا وہ رب جو ہمیں ہر نئے دن نئی زندگی دے سکتا ہے، کیا ہمیں ہر نئے دن نیا رزق نہیں دے سکتا؟ کہ کسی کی وجہ سے بھی اس کا رزق جو ہے وہ رکتا نہیں ہے، اور کسی متقی کی وجہ سے اس کے تقوی کی وجہ سے اس کا رزق فراخ نہیں ہوتا، اور کسی فاجر اور فاسق کے فسق کی وجہ سے اس کا رزق تنگ نہیں ہوتا۔ کہ جتنا اس اللہ کریم نے بندوں کو دینا ہے وہ عطا کر کے رکھتا ہے۔ میرے اور آپ کے نصیب کا رزق کم یا محنت زیادہ کرنے سے نہیں ملتا، ہاں جو بندہ قناعت کرتا ہے اس کو اس کا رزق عزت سے ملتا ہے، اور لالچی کو اس کا رزق جو ہے وہ ملے گا ضرور، لیکن ذلت سے ملے گا، اس کو راحت بدن نہ ملے گی، جبکہ قناعت کرنے والے کو قلبی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اور یہی بندگی ہے، یہی بندگی اور یہی زندگی ہے، اور یہی چیز جو ہے وہ ہم نے ان 2 گفتگو کے سلسلوں میں سمجھی اور سیکھی ہے کہ اس چیز کی بنیاد میں رب نے ہمیں کیا عطا کیا ہے، ہمیں ولایت علی علیہ السلام جو ہے وہ عطا کی ہے، تاکہ ہم ابدی حیات کے مالک ہو سکیں، اس دنیا میں بھی چلتے پھرتے مردہ نہ ہوں، چلتے پھرتے کھاتے پیتے زندہ ہوں، اور قبر میں بھی ہماری قبر جیے، اور برزخی حیات میں بھی جو ہے وہ نور ہماری قبر سے اٹھ کر آسمانوں کی طرف جائے، اللہ اکبر۔ اور محشر میں جب ہم اٹھیں تو ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے غلاموں میں شامل ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔